یہاں لاہور کے ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں، ٹورنٹو میں، اور یہاں لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں اپنی ذاتی رہائش ہے۔ پہلے وہ ڈیفنس میں رہتے تھے۔ ان کی عمر 30+ ہے، خوبصورت ہیں، رنگورہ ہے اور ماشاءاللہ قد 6 فٹ سے بھی زائد ہے۔ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے یہ بھائی بہت خوبصورت نام ہے جی ان کا ماشاءاللہ، اور وزن بھی مناسب 80 kg ہے اور درمیانہ جسم ہے، کوئی نقص بیماری نہیں، پاکستانی اور کینیڈین نیشنلٹی دونوں ہیں، مادری زبان پنجابی ہے، نماز روزے کے پابند ہیں اور ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے۔ ماہانہ آمدنی الحمدللہ لاکھوں میں ہے، مکان ذاتی ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ قوم برادری ارائی ہیں، والدین حیات ہیں اور والدین کا بھائی علاقہ لاہور، والد اچھا بزنس کرتے تھے وہیں ڈیفنس وغیرہ میں، اور مسلک دیوبندی بریلوی کوئی خاص نہیں، بس کہتے ہیں مسلمان ہوں۔ فیملی پڑھی لکھی ہے، 2 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہیں۔ ان کا بہن بھائیوں میں تیسرا نمبر ہے، شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں اور داڑھی فی الحال چھوٹی ہے اور آئندہ پوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک اور دینی معلومات ماشاءاللہ جانتے ہیں، حرفاً مولا ہیں۔ ان کی ایک بہن دبئی میں رہتی ہے، بڑے بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ کینیڈا میں آنے والا ہے۔ اچھا، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے جی؟ لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، عمر 25 سے 35 سال تک بھی رابطہ کر سکتے ہیں، قد ذرا اچھا ہو تو بہتر ہے کیونکہ ان کا قد بھی 6 سے بھی زائد ہے ماشاءاللہ، اور خوبصورت ہو تو اچھی بات ہے، اور ان کی نیشنلٹی اچھا جی، اور اگر پاکستانی لڑکی ہو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر کینیڈا رہنے والے کوئی فیملی ہو وہ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یہ لوگ، لیکن مزاج اس کا جو ہے نا، مزاج ان کا اسلامی ہونا چاہیے، اور کینیڈین نیشنلٹی والی لڑکی جو پاکستان میں آ کے بحریہ ٹاؤن کے ان کے خوبصورت گھر میں رہ سکتی ہوں وہ فی الفور رابطہ کریں، کیونکہ ان کی جو پہلی وائف تھی وہ کینیڈا ہی رہنے کو پسند کرتی ہیں، اور یہ کچھ مزاج ان کا دینی ہے، اور اپنے بچوں کی مزید دینی تربیت کے حوالے سے کینیڈین ماحول سے گھبرا کر فی الفور پاکستان منتقل ہونا چاہتے ہیں، اور کافی حد تک اپنا کام کلوز کر کے اس طرف آ چکے ہیں، لیکن پاکستان چند مہینوں میں شفٹ ہو جائیں گے مستقل، لیکن وہاں پر بھی بزنس رہے گا اور وہاں آنا جانا رہے گا۔ جو بھی ان کے ساتھ شادی کریں گی اور ان کے بچے ہوں گے ان کو بھی نیشنلٹی کینیڈین ملتی رہے گی، تو اس لیے جو ہے آنا جانا رہے گا، لیکن رہائش مستقل جو ہے وہ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں رہے گی، اور بحریہ ٹاؤن میں ہی اور بھی پلاٹ ہیں اور بھی اللہ پاک کی دیا سب کچھ ہے ان کے پاس۔ اچھا، ان کی برادری اچھا یہ بھی ارائی ہیں، اور ان کی بھی ڈیمانڈ جو ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ ارائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم ان ارائی بھائی کو یہ اپنی طرف سے اعزازی شیلڈ پیش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ ٹرافی پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ارائی کا بت توڑا، اور جس کی وجہ سے بہت ساری ارائی بہنیں اور ہمارے بھائی جن کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں اور وہ شادی کے بغیر رہنے پہ مجبور ہیں، تو اس رسم بد کی وجہ سے ان کے پرانے جو بزرگ قبروں میں پڑے ہیں نا، جنہوں نے اس رسم بد کو ایجاد کیا، ان کو بھی اس کا گناہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہمیں بتاتے ہیں، خود ارائی لڑکے لڑکیاں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس رسم بد کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس رسم بد توڑنے والے ارائی بھائیوں کو، گجر بھائیوں کو، جٹ بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو ہم اعزازی طور پر یہ ٹرافی پیش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے بھی ان کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے، ورنہ ہمیں خطرہ ہے کہ جو آپ کے بزرگ یہ رسم بد بنا کے گئے شروع میں، اور وہ اب قبروں میں ہیں، اور اب آئندہ نسلوں میں، اب اس وقت موجودہ حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں، اور بے حیائی بےہودگی کتنی عام ہو چکی ہے، اور مزید دن بدن عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ریورس گیئر لینے کی توفیق عطا فرمائے،
اور حلال کی طرف اور حیا کی طرف اور خیر کی طرف اللہ ہمیں چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ خیر القرون، حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ خیر والا حیا والا زمانہ تھا۔ تو دن بدن جو بڑھتی بے حیائی ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ قوم برادری کے بت کو پوجنا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور سب قومیں جو یعنی دیکھیں اب اس وقت افسوس کی بات یہ ہے، اگر ایک طرف ارائی قوم کا رشتہ ہے اور وہ چاہے شرابی کبابی بھی ہے، اور دوسری طرف کسی اور قوم کا ہے رشتہ، مثلا جٹ ہے، گجر ہے، سید تک بھی ہے، اور وہ دیندار بھی ہے اور سب کچھ ہے، ہیں جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن ارائی کو ترجیح دیں گے اور اس شرابی کبابی ارائی کو رشتہ دیں گے، یہ کتنی غیر مناسب بات ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنی برادری کے بت کو پوجنا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے یعنی عجیب و غریب واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ پاک ایسے بعض لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ یعنی اگر آسانی سے اپنی قوم میں ملتا ہے مناسبت سے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملتا تو کسی بھی اچھی قوم سے رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، ان کی اور کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اچھا، ان کی پہلے جو شادی تھی اس میں بڑی آپس میں یعنی خوبصورت طریقے سے اپنے ذہنی یعنی آپس میں انہوں نے باقاعدہ وہاں جا کر یعنی کینیڈا میں علماء سے ان میاں بیوی نے جا کر تبادلہ خیال کیا اور اپنی صورتحال سے مطلع کیا، تو انہوں نے ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ یہ اپنے حق راستے پہ اور حیا والے راستے پہ اور اپنے دینی والے راستے پہ یہ ڈٹے رہے، اور لڑکی جو تھی وہ جو ہے نا وہ اپنا چونکہ اس ماحول میں پلی بڑی، کینیڈین نیشنلٹی اور وہیں پیدائش بھی اس کی وہیں کی تھی، تو وہ اپنے اسی ماحول پہ ہی رہنا چاہتی تھی، اور وہ کینیڈا سے پاکستان منتقل بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ اپنا وہ ماحول جو تھا اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ تو یہ ہمارے ماشاءاللہ بھائی اس میں دینی مزاج بہت زیادہ ہے، تو اس لیے انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یا تو آپس میں میاں بیوی مل کے اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے رہیں، اور اگر مل جل کے رہنا اچھے طریقے سے ممکن نہ ہو ہیں جی تو پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے طلاق جیسا ایک اچھا راستہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے یہ اسلام اللہ کی قسم بہت خوبصورت مذہب ہے، اگر یہ طلاق کا راستہ نہ ہوتا تو بہت پریشانیاں ہوتی۔ بہت سارے جوڑے ایسے ان کا مزاج نہیں ملتا، جیسے ہندو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس جیسا بھی ہے تیرا جنازہ اس گھر سے نکلنا چاہیے، تو بہت مشکل بات ہوتی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بعض مرد ایسے ہیں ان کو عورت ایسی ملتی ہے جو بالکل نہیں مزاج مل رہا ہوتا، اگر اس کو یہ زبردستی کی جاتی ہے اسلام کی طرف سے کہ تمہیں جیسا بھی ہے ہیں جی مرتا کیا نہ کرتا تمہیں یہ بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لگانی پڑے گی، تو مشکل ہو جاتی۔ اللہ پاک نے راستہ بنایا بھی ٹھیک ہے، نہیں مزاج نہیں مل رہا تو تسریح باحسان، خوبصورت طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ تو جیسے انہوں نے بھی اسی بات پر عمل کیا، اور اسی طرح اگر ہیں جی بیوی کو شوہر ایسا مل گیا جو بالکل ہی اس کا مزاج نہیں مل رہا، تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا خوبصورت طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ ان یتفرقا، اور اگر جدا ہوتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ پاک ان دونوں کو پھر دونوں کے لیے اچھے راستے پیدا فرما دیں گے۔ اللہ پاک دونوں کو اللہ پاک ایک دوسرے سے مستغنی فرما دیں گے، ان دونوں کو اللہ پاک اپنے اپنے اور اچھے راستے عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ راستہ بنایا ہے، تو اس لیے اسلام کی ہر چیز میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے میں طلاق کو بہت برا سمجھتا تھا اور طلاق دینے والے کو بہت ظالم سمجھتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میری شادی جب ہوئی اور اس میری بیوی نے جو مجھے ناکوں چنے چبوائے اور جو میرے اوپر حالات آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی بہت افہام و تفہیم کی کوشش کی، بہت کوشش لیکن نہ بن پائی، تو پھر طلاق ہوئی تو میری جان میں جان آئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اسلام میں ہر مرض کا علاج بتلایا، ہر پریشانی کا حل بتلایا، تو اس پریشانی کا اللہ نے حل بتلایا۔ تو مجھے پتہ لگے کہ واقعی جب ضرورت شدیدہ ہو تو طلاق بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور ضرورت شدیدہ کے وقت طلاق نہ دینا بہت بے وقوفی، حماقت اور خباثت اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو ان کے جو ہے نا پہلے
ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹا 7 سال کا اور ایک بیٹی 11 سال کی، اور یہ بیٹا بیٹی جو ہے وہ چند دنوں میں انشاءاللہ یہاں پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں اپنے ان کے والدین بھی زندہ ہیں، دادا دادی، تو ان کے پاس یہ ماشاءاللہ آ جائیں گے اور یہاں دینی دنیاوی دونوں تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوں گے۔ ہماری دل سے دعا ہے ہمارے اس بھائی کو جیسے خود نیک ہیں، اللہ پاک جیسے قرآن میں فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد ہیں جی پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اللہ پاک ان کو اسی طرح پاکیزہ ہیں جی اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، اللہ ہم سب کو برائی سے بچائے تاکہ اللہ کرے ہماری نسلوں میں پھر وہ برائی نہ چلنے پائے۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنائے، الطیبات میں سے بنائے، اور ہماری عورتوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ہمیں اللہ طیبین میں سے بنائے اور ان کو طیبات میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو ذرا شیئر کر کے اس ہمارے بھائی کے اس کام میں، اس گھر کو آباد کرنے میں آپ اگر معاونت فرما لیں گے، اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے بھی دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرمائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ پاک اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا ویڈیو کو شیئر کرنا اپنے بھائی کی مدد ہے۔ اب آپ کے اس بھائی کا اگر آپ کے شیئر کرنے کی برکت سے اچھا سا رشتہ ہوگا اور اس کے ذریعے قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں گی، تو انشاءاللہ وہ تا قیامت آنے والی نسلیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔